کیا کوئی ایسی حدیث ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ دیے ہوں؟ یعنی یہ جو تعویذ آپ یہ نمبروں والے یا کاغذ پہ لکھ کے اس طرح کا دینا تو ثابت نہیں ہے. نبی اسلام نے پوری امت کو تعویذ دے دیا نا کہ آخری 3 صورتیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتے تھے آخری 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ہاتھوں میں پھونک کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا تو ملتے تھے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر حضور کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا جو کوئی صبح کے وقت 3 دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھ دے تو اسے پورا دن ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. بلکہ ترمذی میں تو یہاں تک ایک حدیث موجود ہے سنن نسائی الکبریٰ میں بھی فضائل قرآن والے چیپٹر میں کہ جب نبی اسلام پہ یہ آخری 3 صورتیں نازل ہوئی ہیں نا پھر حضور عام دعائیں چھوڑ دیتے تھے، صرف یہ 3 صورتیں ہی پڑھتے تھے. یہ سارے وظائف پہ باری ہیں. تو یہ وہ تعویذ ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں. سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاق، یہ 3 ایسے تعویذ ہیں جو ہر مسلمان کے لیے قیامت تک مقرر کر دیے گئے ہیں. اگر کسی کو بھی کسی چیز کی پرابلم ہے تو وہ تینوں صورتوں کو پکڑ کر ان دونوں کو پڑھنے کے بعد پھونک مار دے. اگر کسی کو دم بھی کرنا ہے تو تینوں صورت پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دے، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا. یا پھر خود کے اوپر کوئی پرابلم ہے، ان تینوں صورتوں کو پڑھو، صبح کو پڑھو، رات کو پڑھو اور خود پر پھونک مار لو تو اللہ تعالیٰ جو بھی بلائیں ہیں، جو بھی پرابلم ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گلے میں تعویذ پہن لیتے ہیں. وہ قرآن آیت کو وہ ایک ڈوری کے اوپر باندھ کر تو اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں. ایک دھاگا پکڑ کر اس کو اپنے بازو پہ ڈال لیتے ہیں، گرا باندھ کر. جی یہ جو ہے دھاگا ہمیں بلائیں سے بچائے گا، یہ تعویذ ہمیں بری بلاؤں سے بچائے گا. حالانکہ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا تعویذوں کو لے کر، دھاگوں کو لے کر، کروں کو لے کر. حالانکہ مرد کے لیے تو یہ چیزیں سوٹیبل نہیں ہیں. مرد صرف چاندی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پہن سکتا. مگر ہمارے عجیب ہی تماشے ہیں. ہم لوگوں نے جو ہے وہ شرک کی طرف لازمی جانا ہوتا ہے. شیطان نے ہمارے لیے شرک کو آسان بنا دیا ہے. دنیا ترقی کر کر پتہ نہیں کہاں پہ نکل گئی ہے. ترقی کرتے کرتے ہم لوگ ابھی تک اپنے تعویذوں سے نہیں نکلے، اپنے پیروں سے نہیں نکلے، اپنے درباروں سے نہیں نکلے. دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی، مگر ہم ابھی تک اپنے شرک سے نہیں نکلے. ہم اپنے اندر کی گندگی کو دور نہیں کر پائے، اپنے شرک کو ختم نہیں کر پائے. ہم نے ہمیشہ ہر کام الٹا کرنا ہوتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہم نے ہمیشہ اس کے اپوزٹ چلنا ہوتا ہے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعویذ نہیں پہننا، ہم لوگ پہنیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، ہم لوگ بولیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا شرک نہیں کرنا، ہم لوگ آگے بڑھ کے شرک کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کرنی، ہم نے وہ ضد میں کی. ضد میں شب رات کو نکالا، معراج والے دن کو نکالا، عید میلاد النبی کو نکالا، ہر قسم کا ختمہ، 40واں ایگزیٹرا، پتہ نہیں کیا کچھ نکال دیا ضد میں. خود ہی بتائیں قیامت والے دن ہم اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ کیا بتائیں گے ان کو کہ جو بھی آپ نے ہمیں بولا ہم نے اس کو الٹ کیا؟ جب تک ہم جو ہے وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں عقل نہیں آئے گی. ہمیں شعور اور عقل تب تک نہیں آ سکتی جب تک ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کے اندر یہ تعویذ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ہم لوگوں نے خود نکال دی ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 تعویذیں دے دی ہیں، بس وہ کافی ہیں. ان کو استعمال کرو، اللہ پہ ٹرسٹ رکھتے ہوئے استعمال کرو اس کو. نہ جی ہم نے تو شو آف کرنا ہے، دکھانا ہے، تعویذ دکھانا ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ کام کس طرح سے کرتا ہے؟ جب آپ تعویذ پہنتے ہیں نا تو وقتی طور پہ آپ کی وہ بلا ٹل بھی جاتی ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد اس سے بھی بڑی پرابلم آپ کے سر کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ دوبارہ پیٹ سے آئے، پھر اسے شرک کرے. میں نے بولا نا شیطان کس کا سکا نہیں ہے.
کسی کا بھی. یہ جو تعویذ ہیں ان کی اب جان چھوڑ دو.